بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا ٹاپک ہے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ فرماؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اے اللہ مجھے یقین ہے، لیکن بس یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو لو، اسے اپنے سے مانوس کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر دو اور پھر ان کا قیمہ بنا کے مختلف پہاڑوں پہ جا کر رکھ دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 4 پرندے لیتے ہیں اور ان 4 پرندوں میں مرغ، کبوتر، گدھ اور مور شامل تھے. آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں: مرغ، کبوتر، گدھ، مور. تو یہ 4 پرندے سے ابراہیم علیہ السلام لیتے ہیں، پھر انہیں ذبح کرتے ہیں اور ان کی جو گردنیں ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کے گوشت کے قیمہ بناتے ہیں اور مختلف پہاڑوں پہ جا کر رکھ دیتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں یا اجود دیکو اے مرغ، یا اجت والحمامت اے کبوتر، یا اجو النسر اے گدھ اور یا اجو الطاؤس اے مور. آپ کی اس پکار پر وہ تمام پرندے اپنی جگہ سے اڑتے ہیں. آپ کی اس پکار پر وہ جو پہاڑوں پر مختلف پرندوں کا گوشت رکھا ہوا تھا وہ اپنی جگہ سے اڑا، اپنے پر، گوشت، پوست، ہڈیوں کے ساتھ لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا اور اپنی گردنوں سے جڑ کر دانہ چگنے لگا اور اڑنے لگا. تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو قرار نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 260. ترجمہ کنز ایمان. اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا. فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کے. اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اس واقعے سے ہمیں یہ درس ہدایت ملتا ہے. سب سے پہلی بات کہ مردوں کو پکارنا کوئی بدعت، کوئی شرک، کوئی غلط بات نہیں ہے. اس بات کا جو ہمیں دلیل ملتی ہے وہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے. وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مردہ پرندوں کو بلایا تھا. اے مور، اے گدھ، مختلف پرندوں کا نام لے کر انہیں اپنے پاس بلایا، جبکہ وہ تو مرے ہوئے تھے، ان کا تو قیمہ بن چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. حکم دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اور اس کو پورا کرنے والی ذات ایک نبی کی. تو اللہ تعالیٰ کسی شرک کا، کسی بدعت کا حکم تو دے ہی نہیں سکتا اور نہ ہی ایک نبی کسی شرک یا بدعت والا حکم کر سکتا ہے. تو مردوں کو بلانا بالکل جائز ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ جو مردوں کو زندہ فرمائے گا اس پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا بھی ہمیں اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سارے پرندے تھے جن کا قیمہ بن چکا تھا، نہ صرف وہ مر چکے تھے بلکہ ان کا قیمہ بن چکا تھا اور مختلف قیموں میں مرج ہو چکا تھا. پھر بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہیں بلایا تو وہ اپنی جگہ سے اڑے، اپنے پر، گوشت، ہڈیاں سب کے ساتھ ملے اور پھر زندہ ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، واضح نشانی کہ اللہ تعالیٰ بے شک قیامت کے روز مردوں کو زندہ فرمائے گا.